نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أبرئ نفسي ان النفس لأمارة بالسوء الا ما رحم ربي ان ربي غفور رحيم وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي فلما كلمه قال انك اليوم لدينا مكين امين قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون صدق اللہ العظیم۔ سورۃ یوسف چل رہی ہے، آیت نمبر 53 سے 57 تک تلاوت کی ہے۔ گزشتہ درس میں ہم نے پڑھا تھا کہ جب مصر کی عورتوں نے بھی گواہی دے دی کہ حضرت یوسف علیہ السلام بے گناہ ہیں، اور خود عزیز مصر کی بیوی نے بھی اس بات کا اقرار کر لیا کہ حق اور سچ یہی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام بے گناہ ہیں، گناہ کی دعوت دینے والی میں ہوں۔ تو جب یہ بات حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچی کہ گویا آپ کی برات ہو گئی ہے اور آپ بے گناہ ہیں ہر اعتبار سے، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کمال تواضع اور کمال عبدیت کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا وما ابرئ نفسی، کہ میں اس بات سے اپنے آپ کو، نفس کو بری نہیں سمجھتا ہوں، میں اپنے نفس کی برات خود نہیں کر رہا ہوں کہ میں اس کا اظہار کروں اور میں کہوں کہ یہ جو گناہ سے میں بچا ہوں یا میری برات ہو گئی اور میں بے گناہ ثابت ہوا ہوں، یہ میرا کوئی کمال ہے۔ فرمایا نہیں، وما ابرئ نفسی، یہ میرے نفس کی کوئی برات نہیں ہے یا میں اس بات کا اعلان نہیں کرتا۔ یہ کمال تواضع ہے اور کمال عبدیت ہے کہ نبی کی شان یہ ہے کہ اپنی تواضع کا بھی اظہار ہے، عاجزی اور انکساری کا بھی اظہار ہے، اور اللہ کے بندے اور عبد ہونے کا بھی اظہار کر رہے ہیں۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر انسان کبھی کوئی نیکی کا کام کرتا ہے یا کسی گناہ سے بچتا ہے تو اس پر اترائے نہیں، تکبر نہ کرے کہ میں یہ کر رہا ہوں، اس کے دل میں میں نہیں آنی چاہیے، بلکہ یہ کہنا چاہیے یہ میرے پروردگار کا احسان ہے مجھ پر۔ اگر نیکی کی توفیق ہوتی ہے وہ بھی اسی کی مدد اور توفیق کے حال سے ہوتی ہے، اور اگر انسان گناہ سے بھی بچتا ہے تو وہ بھی تو اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے۔ آگے یہی بات فرمائی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، فرمایا کہ انسان کا نفس تو نفس امارہ ہے، وہ اس کو گناہ کی دعوت دیتا ہے، گناہ پر مجبور کرتا ہے۔ اگر کوئی آدمی گناہ سے بچ جاتا ہے تو یہ میرے رب کا کرم ہے، یہ میرے رب کا رحم اور احسان اور کرم ہوتا ہے کہ وہ اس سے گناہ سے بچ جاتا ہے۔ اس لیے اگر میں بھی گناہ سے بچا ہوں تو یہ مجھ پر بھی میرے رب کا احسان اور کرم ہوا ہے کہ اس نے مجھے گناہ سے بچا لیا ہے۔ اس بڑے گناہ سے بچانا، عورتوں سے بھی کہ مکر و فریب سے بھی بچا لیا، اور عزیز مصر کی بیوی کے مکر و فریب سے بھی میرے رب نے مجھے بچایا ہے، یہ اس کا مجھ پر کرم اور احسان ہوا ہے۔ اس لیے کہ یاد رکھیں انسان کا نفس عام طور پر نفس امارہ ہے جو اس کو گناہ کی دعوت دیتا ہے، گناہ پر مجبور کرتا ہے۔ شیطان اسی نفس کے ذریعے سے اس میں وسوسے اور یہ ساری چیزیں ڈالتا ہے اور اس سے گناہ کرواتا ہے۔ پھر انسان جب کچھ محنت مجاہدہ کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اچھے نیکوکار اور اچھی صحبتوں میں بیٹھتا ہے، تو پھر اس کا نفس ترقی کر کے نفس لوامہ بن جاتا ہے، اس کو ملامت کرتا ہے، گناہ کے کام پر ملامت کرتا ہے، یہ غلط کام ہے، یہ گناہ کا کام ہے۔ پھر وہ انسان توبہ پر بھی کر لیتا ہے تو یہ نفس لوامہ ہو، اور اگر مزید مجاہدہ اور کوشش کرتا ہے کہ نفس کے خلاف بالکل انسان جو نفس چاہتا ہے اس کو چھوڑ کر رب کی رضا اور اس کے پر عمل کرتا ہے، تو پھر اس کا نفس سے مطمئنہ بن جاتا ہے کہ انسان پھر گناہ سے کو بالکل گناہ ہی سمجھتا ہے، اس کے قریب بھی نہیں جاتا ہے، جیسے انبیاء علیہ السلام کا نفس سے مطمئنہ بن جاتا ہے۔ اسی کو تو قرآن نے کہا، ابھی بھی ہم نے نماز میں تلاوت کی، یا ایتھا النفس المطمئنہ۔ اللہ قیامت کے دن کہیں گے اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کی طرف لوٹو جو رب تم سے راضی ہے، اس نے تمہارے لیے بڑے انعامات تیار کر کے رکھے ہیں۔
فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی، میرے بندوں میں بھی داخل ہو جاؤ اور پھر تم جنت کے اندر بھی داخل ہو جاؤ۔ یہ نفس مطمئنہ، یہ سب سے پہلے تو انبیاء کا مقام ہے، اور اگر عام انسان بھی مجاہدہ اور کوشش کرتا ہے تو علماء نے لکھا ہے اللہ اس کو بھی نفس مطمئنہ عطا فرما دیتا ہے۔ انسان محنت اور کوشش کرے، مجاہدہ کرتا ہے، لیکن بقیہ لوگوں کا ہر وقت نفس مطمئنہ رہنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ گناہ کا کچھ بھی کوئی بھی لمحہ سامنے آ جائے اور گناہ ہو جاتا ہے، وہ جو ساری محنت ہے وہ بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن کوشش میں انسان لگا رہے، انسان اپنے نفس پہ کے مجاہدے اور اس کوشش میں لگا رہتا ہے تو اللہ اس کو ترقی عطا فرما دیتا ہے۔ تو خیر حضرت یوسف علیہ السلام نے جب یہ بات پتہ چل گئی، واضح ہو گئی، تو فرمایا یہ میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ میرے رب کا مجھ پر احسان اور کرم اور رحم ہوا ہے کہ اس نے مجھے گناہ سے بچا لیا ہے۔ ان ربی غفور الرحیم، اور میرا رب، میرا پروردگار وہ بڑا بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔ تو بادشاہ نے اب پھر دوبارہ اپنا پیغام بھیجا اور درباری بھیجے کہ جاؤ حضرت یوسف کو بلا کے لے آؤ، یہ بندہ بڑا کام کا ہے، اس کو لے آؤ، ہم اس کو اپنے قریب کرنا چاہتے ہیں۔ تو وہ درباری وہی بلانے والا گیا، ایلچی وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے وہاں پر غسل کیا، سب کے لیے دعا کی، اور اللہ کی بارگاہ میں بھی دعا کی ہے، اور پھر اچھے کپڑے پہن کر پھر جب وہ بادشاہ کے سامنے آئے ہیں تو وہاں بھی دعا کی ہے، حسبی ربی من دنیایا، فرمایا میرا رب ہی میرے لیے دنیا کے اعتبار سے کافی ہے۔ حسبی ربی من خلقی، اور فرمایا میرا پروردگار ساری مخلوقات سے مجھے زیادہ محبوب اور زیادہ میرے لیے کافی ہے۔ عز جارہ وجل ثناؤہ ولا الہ غیرہ، فرمایا اس نے مجھے عزت دی ہے اور اس کا ٹھکانہ عزت کا وہ زیادہ بہتر ہے، اور اس کی تعریف بھی بڑی ہے، اور اس کے سوا کوئی بھی معبود نہیں۔ یہ دعا مانگی ہے، پھر بادشاہ سے گفتگو کی ہے۔ وقال الملک ائتونی بہ استخلصہ لنفسی، کہا بادشاہ نے اس کو میرے پاس لے آؤ، ہم اس کو اپنے خاص بندوں کے اندر شامل کرنا چاہتے ہیں، اپنی حکومت کے کارندوں میں، اپنی وزارت میں، اپنی جو میری حکومت چلانے والے لوگ ہیں ان خاص بندوں میں ہم یوسف علیہ السلام کو شامل کرنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام پہنچ گئے۔ فلما کلمہ، پھر حضرت یوسف علیہ السلام کی اب بادشاہ مصر سے براہ راست گفتگو ہو رہی ہے۔ سب سے پہلے تو اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کہا کہ مجھے تم خواب کی تعبیر براہ راست بتلاؤ۔ پہلے تو میں نے بندہ بھیجا تھا اور اس نے خواب کی تعبیر مجھے بتائی ہے، اب میں آپ کی زبان سے براہ راست سننا چاہتا ہوں، وہ خواب کی تعبیر آپ مجھے خود بتائیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بڑھ کر بتائی ہے، پہلے جو بتائی تھی اس میں مزید باتیں بھی بتائی۔ تو بادشاہ حیران رہ گیا اور کہا کہ آپ کو یہ باتیں کیسے پتہ چل گئی؟ یہ تو میرا خواب تھا اور میں نے کچھ باتیں یوں سمجھے چھپائی ہوئی تھی۔ تو حضرت یوسف نے وہ خواب کی تعبیر بھی بتائی اور مزید باتیں بھی اس کو بتائی ہیں، اور پھر جب وہ حیران رہ گیا اور اس کو یقین آ گیا کہ یہ بندہ بڑا کام کا ہے، اس کے پاس علم ہے، اس کے پاس یہ ساری مہارت ہے، اس کو ہم اپنے مقرب بندوں میں شامل کر لیں۔ تو اس نے آگے اعلان کیا، قال انک اليوم لدینا مکین امین، تو بادشاہ نے کہا، ان سے باتیں کی تو کہا آج سے آپ ہمارے پاس تمہارے لیے بڑا مرتبہ بھی ہے اور ہم تم پر مکمل بھروسہ بھی کریں گے۔ تمہاری باتیں ایسی ہیں کہ اب تم بھروسے کے قابل بھی بن گئے ہو اور ہمارے ہاں تمہارے لیے بڑا مرتبہ بھی ہے۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کا جب یہ مقام مل گیا تو حضرت یوسف علیہ السلام سے اس نے کہا کہ آپ نے خواب کی تعبیر بھی بتا دی ہے، کوئی مسائل ایسے پیدا ہوں گے کہ آگے چل کر قحط سالی آئے گی، تو اب ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کو کہا کہ یوں کریں کہ جس سال بارشیں زیادہ ہوں، اس لیے کہ 7 سال پہلے تو خوشحالی رہے گی، بارشیں زیادہ ہوں گی، تو آپ اعلان کر دے کہ جس کی جتنی زمین ہے اس میں خوب پیداوار اگائے، زیادہ سے زیادہ پیداوار وہ اپنی اگائے، اور ہر آدمی اپنی پیداوار کے 4 حصے استعمال کرے اور 1 حصے کو اپنے پاس محفوظ رکھے۔ اور فرمایا اسی طرح جو سرکاری زمینیں ہیں جہاں سے سرکار پیداوار حاصل کرتی ہے، سرکار کے پاس وہ جیسے ہوتی ہے نا اوقاف کی زمینیں، وقف شدہ زمینیں ہیں،
جس سے حکومت کو خود ہی آمدن حاصل ہوتی ہے. کہا کہ جو سرکار کی زمینیں ہیں تو سرکار بھی ان میں پیداوار اچھے طریقے سے اگائے اور ان سے جو پیداوار ہو وہ سرکار ساری اپنے پاس محفوظ کر لے. کیوں کہ کاشت سالی ایسی آئے گی کہ اس علاقے میں بھی ہوگی اور ارد گرد کے علاقوں میں بھی کاشت سالی ہوگی. تو ہم یہی اپنی جو حاصل شدہ ہوگی یہ ہم دوسرے علاقے والوں کو سستے داموں بیچ دیں گے, پیسہ بھی حاصل ہو جائے گا اور ان کی ضرورت بھی پوری ہو جائے گی. اور اپنے علاقے کے لیے تو ہم 4 حصے استعمال کر کے 1 حصہ پہلے سے رکھ رہے ہیں, تو اپنے علاقے والے اس سے ضرورت پوری کریں گے اور حکومت اپنی زمینوں سے جو پیداوار حاصل کرے گی اس کو محفوظ رکھے گی, ارد گرد کے علاقوں کی بھی ضرورت پوری کرے گی اور وہاں سے پیسہ آئے گا تو خزانہ بھی محفوظ ہو جائے گا. جب یہ مشورہ دیا تو حضرت یوسف کو اس نے کہا پھر ایسا کرے گا کون؟ اس کے لیے تو گویا یہی سمجھدار آدمی بھی ہو, ہر اعتبار سے وہ سارے انتظام بھی کر سکے, اس کے پاس یہ مہارت بھی ہو, علم بھی ہو اور حفاظت اور یہ ساری چیزیں بھی ہو, تو اس کے لیے کس کا انتظام کرنا چاہیے؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے آگے خود فرمایا قال اجعلنی علی خزائن الارض, میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ مجھے ہی وزیر خزانہ بنا دیں. یہ سارے انتظامات کی ذمہ داری آپ میرے سپرد کر دیں, مجھے ہی سارے کاموں کا گویا وزیر بنا دیں, یہ سارے کام میں خود اپنی نگرانی میں کروں گا, آپ مجھے ہی وزیر خزانہ بنا دیں. چنانچہ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو وزیر خزانہ بنا دیا. اب یہاں پر سوال ہوگا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے عہدہ خود طلب کیا, طلب کر رہے ہیں کہ مجھے وزیر خزانہ بنا دیں, حالانکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی عہدہ طلب کرتا ہے خود طلب کرتا ہے مجھے یہ دے دیا جائے, یہ چیز مجھے میرے سپرد کر دی جائے, اس کا مالک میں خام خواہ بنا دیا جاؤں, تو فرمایا اللہ پھر عہدہ اسی کے سپرد کر دیتا ہے, اللہ کی مدد و نصرت نہیں آتی ہے. اور اگر کوئی آدمی طلب نہیں کرتا ہے اور اللہ اس کو عہدہ دے دیتا ہے تو پھر اللہ اس کی مدد کے لیے فرشتے اتار دیتا ہے, جو فرشتے اس کی مدد کرتے ہیں. اس لیے عہدہ خود طلب نہیں کرنا چاہیے, طلب عہدہ نہیں ہونا چاہیے. تو اس پر یہی ہوگا کہ حضرت یوسف نے طلب کیوں کیا. تو یاد رکھیں علماء نے یہ لکھا ہے کہ اگر انسان کے اندر اہلیت صلاحیت وجود ہو اور آگے پتہ ہو کہ یہ جو عہدہ ہے اس کو دوسرے لوگ ضائع کر دیں گے, انتظام صحیح نہیں سنبھال سکیں گے, اور اس کے اندر صلاحیت موجود ہے اور یہ آدمی صحیح نگران محافظ بھی ہے, تو فرمایا اگر اپنے آپ کو عہدے کے لیے پیش کیا جائے تو یہ بھی جائز ہے. اور بسا اوقات اپنے آپ کو پیش کرنا واجب بھی ہو جاتا ہے کہ آگے پتہ ہے کہ یہ دوسرے لوگ تو عہدے کو ضائع کر دیں گے, اس سے نقصان کا اندیشہ ہے, تو اب صرف عہدہ طلب کرنا جائز نہیں ہوگا بلکہ ضروری بن جائے گا. کیونکہ اگر یہ نہیں پیش ہوتا ہے, اپنے آپ کو نہیں سامنے لاتا ہے اور اپنے آپ کی طلب نہیں دکھاتا ہے تو پھر تو نااہل لوگ بیٹھ جائیں گے. اور اگر آپ ناراض نہ ہوں تو آج ہمارے معاشرے میں بھی یہی چیز ہے, نااہلوں کی چیز ذمہ ہر چیز سپرد ہے اور بس پھر سارے کام ہی ماشاءاللہ چل رہے ہیں. نااہل لوگ بڑھتے چلے جا رہے ہیں عہدوں پر اور ملک اسی وجہ سے بھی کنگال بنتا جا رہا ہے, نااہل لوگوں کے سپرد. اور ملک کے لیے سب سے بہترین یہ ہے کہ اہل لوگ عہدوں پر آ جائے, اور ملک کی خرابی اسی میں ہے کہ نااہل لوگوں کو عہدے سپرد کر دی جائے. حضور نے ارشاد فرمایا اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ, جب نااہلوں کے ذمے حکومتیں اور یہ عہدے سپرد کر دیے جائیں تو پھر قیامت کا انتظار کرو کہ جب نااہل لوگ آئیں گے پھر ملک کا نظام نہیں چل سکتا ہے. اللہ ہمیں صحیح سمجھ والے حکمران نصیب فرما دے. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا قال اجعلنی علی خزائن الارض, میرے اندر یہ صلاحیت موجود ہے اور تو کوئی کر نہیں سکے گا, میں اس قابل ہوں, میرے اندر صلاحیت ہے, لہذا یہ آپ عہدہ مجھے عطا کر دے. تو اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنا وزیر خزانہ بنا دیا. انی حفیظ علیم, حضرت یوسف نے وزیر خزانہ کی 2 خصوصیات کا بھی ذکر فرمایا اور کہا کہ میں جو کہتا ہوں مجھے وزیر خزانہ بنا دے, میرے اندر 2 خصوصیات بھی موجود ہیں جو عام طور پر وزیر خزانہ میں ہونی چاہیے. فرمایا انی حفیظ علیم, ایک تو میں حفیظ نگہبان بھی ہوں, حفاظت کرنے والا بھی ہوں کہ جو ڈیوٹی میرے ذمہ لگائی جائے گی, جو انتظام میرے ذمہ لگایا جائے گا, پیسوں کا مالک یا زمین کی پیداوار کا مالک, میں اس پر نگران ہوں, اس کی خود اچھے طریقے سے حفاظت کروں گا, غلط لوگوں تک نہیں جانے دوں گا.
اور دوسرا فرمایا علیم، مجھے اس بات کا بھی ادراک ہے کہ یہ مال خرچ کہاں کرنا ہے اور کہاں خرچ نہیں کرنا ہے۔ حفیظ بھی ہوں، علیم بھی ہوں، کہ اس عہدے کی حفاظت بھی کروں گا، اس مال کی حفاظت بھی کروں گا، صحیح جگہ پر اس کو خرچ بھی کروں گا، غلط جگہ پر غلط اور غیر مستحق کو یہ مال خرچ بھی نہیں ہوگا۔ تو اس اعتبار سے گویا میں انتظام کو سنبھال لوں گا۔ گویا وزیر خزانہ جو ہونا چاہیے وہ حفیظ بھی ہو اور علیم بھی ہو، اس کے پاس صحیح وہ نگران بھی ہو، کہ نہ ہو کہ اپنا پیٹ پہلے بھرنا والا ہو، ہاں، وہ جاننے والا، مہارت بھی ہو، اس کو نظام چلانے کی مہارت اور علم بھی ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ خود نگران بھی اس اعتبار سے محافظ بھی ہو کہ وہ حفاظت، ایسا نہ ہو کہ وزیر خزانہ سے بنیتی ہو تے کھا دیا ہو تے پیتی ہو تے بعد میرا پیٹ بھری ہو، پھر تو نظام نہیں چلے گا۔ اور خوب قانون کو جاننے والا بھی ہونا چاہیے۔ تو حضرت یوسف نے کہا میرے اندر یہ دونوں خصوصیات موجود ہیں، میں حفیظ بھی ہوں، علیم بھی ہوں، نگران بھی ہوں، صحیح محافظ بھی ہوں، اور پھر آگے انتظام بھی صحیح کر سکتا ہوں۔ تو خیر اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، ہم نے یوسف علیہ السلام کو اس طرح بہترین ٹھکانہ عطا فرمایا ہے۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام جب وزیر خزانہ بن گئے تو کچھ عرصے کے بعد جو زلیخا اور اس کا خامن جو عزیز مصر تھا وہ فوت ہو گیا، کتفیر فوت ہو گیا۔ بادشاہ موجود تھا، تو بادشاہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ہاتھ پر بھی اسلام یعنی مسلمان بھی ہو گیا، اس نے اس مذہب کو قبول بھی کر لیا۔ اس نے حضرت یوسف کا نکاح زلیخا سے کر دیا۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کا نکاح زلیخا سے ہو گیا، اور علماء نے لکھا ہے کہ حضرت یوسف کو زلیخا سے زیادہ محبت ہو گئی۔ جو محبت زلیخا کو یوسف سے تھی، حضرت یوسف کو اس سے زیادہ محبت ہو گئی۔ اور ایک دفعہ حضرت یوسف نے کہا زلیخا اب کیا ہو گیا ہے تمہیں کہ اب تم میرے ساتھ وہ رویہ نہیں رکھتی ہو جو تمہارا پہلے تھا؟ تو زلیخا نے کہا یوسف جب سے میں تیرے ہاتھ پر اسلام اور قبول کیا ہے، اللہ کی محبت میرے دل میں سما گئی ہے، کہ جب اللہ کی محبت آ گئی تو اور کوئی محبت اب اس پر غالب نہیں آ سکتی ہے۔ اس لیے یوسف اب تمہارا دھیان نہیں رہتا، مجھے رب کا دھیان رہتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا واہ، واقعی کمال ہے کہ اللہ کی محبت ہے، پہلے نہیں تھی تو گناہ کی دعوت تھی۔ اور اس سے کہا کہ بتاؤ اب وہ زندگی بہتر تھی یا یہ زندگی بہتر ہے، وہ گناہ والی یا یہ؟ تو کہا کہ یہ زندگی اس سے کئی گنا زیادہ بہتر ہے، کہ اس میں لذت، اس میں سکون، اس میں اطمینان زیادہ ہے۔ تو خیر، اور علماء نے لکھا ہے کہ اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اس سے دو بیٹے بھی عطا فرمائے، افرایم اور منشا، یہ دو بیٹے ہیں۔ پھر حضرت یوسف کی آگے ان سے نسل بھی چلی ہے، اور بعد نے کہا ایک بیٹی بھی تھی جس کا بعد میں نکاح حضرت ایوب علیہ السلام سے ہوا ہے۔ آگے پھر نسل بھی اس طرح زلیخا سے حضرت یوسف علیہ السلام کی چلی ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، ہم نے یوسف علیہ السلام کو اس طرح زمین میں ٹھکانہ دیا، يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ، کہ یوسف علیہ السلام جہاں چاہیں اپنا ٹھکانہ، وزیر خزانہ بن گئے ہیں، اب پاور بڑھ گئی ہے، جہاں چاہیں اپنا ٹھکانہ بنا لے۔ بھائی تو چاہتے تھے کہ در سے اپنے گھر سے ہی نکال دیں، در سے بدر کر دے، در بدر پھرتے رہے، لیکن رب کہتا ہے دیکھو ہم نے یوسف کو کیسا ٹھکانہ عطا فرمایا ہے، اب جہاں چاہیں ٹھکانہ بنا دے۔ اور اللہ کہتا ہے نصیب برحمتنا من نشاء، ہم جسے اپنی رحمت چاہتے ہیں پہنچا کے رہتے ہیں۔ ہماری رحمت ہے جس کو مل کے چاہے، دنیا چھیننا چاہتی تھی، ہم دینا چاہتے ہیں، ہم نے اپنے یوسف کو دے کر دکھائی ہے۔ وہ گھر سے نکال رہے تھے، کنویں میں ڈال رہے تھے، ہم نے کنواں تو کنواں یوسف کو مصر کے تخت پر بٹھا دیا ہے۔ اور کچھ دنوں کے بعد عزیز مصر بھی فوت ہوا تھا، اور اس کے ساتھ بادشاہ بھی فوت ہو گیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام پورے ملک کے وزیر اعظم بھی بن گئے، وزیر خزانہ بھی بن گئے۔ ساری مصر کی حکومت اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ہاتھ میں دے دی ہے، اور مکمل کنٹرول حضرت یوسف علیہ السلام کا، اور ہر طرف پھر چرچے ہی چرچے بن گئے کہ واہ یوسف کیسا آدمی ہے، یوسف کی تعریفیں اور یہ ساری چیزیں شروع ہو گئی۔ اللہ کہتے ہیں وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، ہم نیکوکاروں کے اجر و ثواب کو ضائع نہیں ہونے دیتے۔ جو نیکی کا ارادہ کرتا ہے پھر اللہ کہتے ہیں ہم اس کو اسی طرح اچھا بدلہ بھی عطا کرتے ہیں۔ اور پھر آگے اللہ کہتا ہے صرف دنیا میں نہ لگا رہے، اس کو آخرت کی بھی فکر ہونی چاہیے۔ یہ دنیا کی عزت، دنیا کی جاہ و جلال، یہ مال و دولت، یہ عہدے، یہ تو یہیں رہ جائیں گے۔ جو نیکی کا ارادہ کرتا ہے وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ
اور جو آخرت کا اجر و ثواب ہے خیر للذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لائے گا اور تقوی اختیار کرے گا، اللہ فرماتے ہیں ہم آخرت میں اس کو اس دنیا سے بھی کئی گنا بہتر عطا فرمائیں گے۔ یہ دنیا ہے، اس کی عزت، اس کا خزانہ، اس کے عہدے، اس کا مال، یہ ساری چیزیں آخرت کے مقابلے میں اللہ فرماتے ہیں بڑی تھوڑی ہے۔ یہ دنیا کی چیزیں ہیں، آخرت میں بڑا بھی ہم اس کو عطا فرمائیں گے۔ جو تقوی اختیار کرے گا، ایمان لائے گا، بڑی نعمتیں اللہ عطا فرمائے گا۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام اب پورے مصر کے بادشاہ بھی بن گئے، ساری چیزوں پر کنٹرول بھی آ گیا ہے۔ اب وہ سال آ گئے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی اور یہ سارا واقعہ پیش آئے گا کہ قحط سالی پڑ گئی ہے اور واقعات آگے آئیں گے۔ یار زندہ محفل باقی، اگلی آیات میں وہی واقعہ مزید شروع ہو رہا ہے کہ قحط سالی آئی تو اللہ نے کیسے انتظام کیا کہ بھائی ان کے پاس آئے ہیں، کیا معاملات ہوئے ہیں، اگلی آیات میں اسی کا تذکرہ ہے۔ اللہ ہم سب کو قرآن مجید پڑھ کر سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔